بسم اللہ والحمد للہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیغام ٹی وی صبح وطن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عباس چغتائی۔ کہا جاتا ہے، انگریزی کہاوت ہے، دا ڈور وچ از ناٹ اوپنڈ فار چیریٹیبل پرپزز ول بی اوپنڈ ٹو دا فزیشنز، کہ جو دروازہ چیریٹی کے لیے، سخاوت کے لیے نہیں کھلتا، خواتین و حضرات، وہ دروازہ پھر فزیشنز پہ یا معالجین پہ کھلتا ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ اور اگر ہم اسلام کے معاشی سٹرکچر کی بات کریں تو وہ بھی اسی پر بیس کرتا ہے کہ ہمیں بانٹنا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے وہ ہمیں اپنے بہن بھائیوں پر، اپنے ہم وطنوں پر، انسانوں پر خرچ کرنا ہے، اور اسی سے برکت آتی ہے۔ پوری دنیا اس وقت معاشرتی اور معاشی طور پر ابتری کا شکار ہے، اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں بھی ہم بہت سارے مسائل کا شکار ہیں۔ معاشی طور پر بھی پریشان ہیں، سماجی طور پر بھی پریشان ہیں، کہیں ہم آفات کا شکار ہیں، کہیں بد امنی کا شکار ہیں، کبھی خشک سالی پریشان کرتی ہے تو کبھی سیلاب تباہ کاریاں مچانا شروع کر دیتا ہے، اور ابھی ہمارے برادر ملک ترکی میں بہت شدید نوعیت کا زلزلہ آیا، اور اس نے بہت سے انسانوں کو تہہ تیگ کر دیا، اور بہت سے انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، بہت سے لوگ اس میں ہلاک بھی ہوئے، اور جو بچ گئے ہیں وہ بہت سارے پریشان بھی ہیں۔ پاکستان کی اس پریشانی کی بات کریں تو بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان، ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ کیونکہ آج کل یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو ریسورسز آپ کے پاس موجود ہیں ان کو جمع کر لیں، ان کو محفوظ کر لیں کہ کہیں کوئی ایسی پریشانی نہ آ جائے۔ اگر آ جائے تو آپ اس ریسورس کو جو ریزرو موجود ہے اس کو آپ استعمال کر سکیں۔ لیکن دین اسلام اس میں ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ ایسی پریشانی کے عالم میں، اس بے چینی یا بے یقینی کے عالم میں ہمیں بحیثیت مسلمان کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ اسی طرح آپ کے سوالات بھی اس میں شامل کریں گے، اور جادو اور جنات کے مسائل پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پیغام ٹی وی کی معروف شخصیت جن سے آپ اپنے سوالات کرتے ہیں، جناب مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید جزاک کہتے اللہ ہیں۔ خیر، بارک اللہ فیکم۔ خواتین و حضرات، مفتی صاحب آپ سب کو معلوم ہے ماشاءاللہ مدینہ یونیورسٹی کے کوالیفائیڈ ہیں، حدیث اور شرعی علوم کئی عرصے سے پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ ان کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ہماری اس نشست کے دوسرے مہمان ہیں جناب قاری عمران سلفی صاحب۔ السلام علیکم۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ہم اس خوبصورت صبح وطن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں درخواست کرتا ہوں قاری عمران صاحب سے کہ آپ تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات
بل أحياء ولكن لا تشعرون. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. بہت بہت خوبصورت انداز ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. قاری صاحب جو تلاوت فرما رہے تھے کہ اللہ ضرور مومنین کو آزماتے ہیں، اور اگر اس طرح کی کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو ہمیں اپنے رب پر ہی توکل کرنا ہے، اسی پر بھروسہ کرنا ہے اور صبر کرنا ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب، آج کا وظیفہ ہمارے ناظرین کو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. عباس بھائی، ہم اپنے ناظرین کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مسنون وظائف، خوبصورت دعائیں بھی بتاتے ہیں، بے شک، اور کچھ ایسے اعمال بھی بتاتے ہیں جن پر وقت تھوڑا لگتا ہے، انویسٹ کچھ نہیں کرنا پڑتا، اور نیکیاں ڈھیروں ہم کما سکتے ہیں. سبحان اللہ. جنت کی زمین 1 گز یا 1 میٹر، آپ نے فرمایا اس دنیا کے اندر جتنی دولت ہے، سونا چاندی معدنیات ساری ڈال لیں، ساری بھی لے دیں تو وہ 1 گز پھر بھی نہیں آئے گی. وہ پھر بھی اعلیٰ ہے، پھر بھی افضل ہے. اللہ اکبر. وہ 1 گز زمین اس پوری دنیا کی دولت سے افضل اور اعلیٰ ہے. کیا بات ہے. اور اس کو کمانے کے لیے حکم کیا ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ. جہنم سے بچ کے وہ والی جنت اللہ کے نعمتوں والی لے لو، اگرچہ تمہارے پاس نصف کھجور ہو. ابھی آپ بات کر رہے تھے نا سخاوت کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، تو اللہ کہتا ہے ہم مومنوں کو آزمائیں گے. تو فرمایا کہ وہ جہنم سے بچنے کے لیے اگر تمہارے پاس صرف آدھی کھجور ہو، غریب آدمی کو دینے کے لیے، آدھی تم خود کھا لو، اپنی ضرورت کے لیے آدھی رکھ لو اور آدھی دے دو. کہ آپ کی حیثیت سے خرچ کرنے کا تعلق نہیں، وہ جتنا آپ کے پاس میسر ہے اس میں سے. کیا بات ہے. کیونکہ قیامت والے دن اس جنت کو لینے کے لیے کسی کی 1 نیکی کم ہو جائے گی، کسی کی 2 ہو جائے گی. وہ اصحاب الاعراف کون ہیں؟ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی تو وہ جنت اور جہنم کے سینٹر میں ایک دیوار پر کھڑے ہوں گے، اور جب جہنم کی طرف دیکھیں گے، وہاں کی عذاب دیکھیں گے، آگ کے شعلے دیکھیں گے، تو دعائیں کریں گے کہ اللہ ہمیں ان میں شامل نہیں کرنا. آمین آمین. اور جب جنت کی طرف دیکھیں گے تو اللہ سے التجائیں کریں گے کہ اللہ ان نعمتوں والی جنت میں ہمیں بھی داخل کر لے. تو وہاں نیکیوں کی ضرورت ہوگی. تو یہاں زندگی میں ہمیں بے شمار موقع ملتے ہیں اور ہم اویل نہیں کرتے، سستی کی وجہ سے. اوکے. اور آج کا وہ نیک عمل بھی کچھ ایسا ہی ہے. جب اس نیک عمل کے بارے میں صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، جو آپ کے بڑے جانثار ہیں، بڑے محب ہیں،
اور آپ کے ایک ایک عمل کو تلاش کر کے ویسے عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. جب ان کو پتہ چلا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث بیان کر رہے ہیں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شہد الجنازہ حتی یصلی علیہ فلہ قرات. مسلمان بھائی کے حقوق میں سے یہ حق ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کی جائے، اوکے. اور وہ اگر اپنی عمر عزیز پوری کر کے اللہ کے پاس جا رہا ہو تو اس کا جنازہ پڑھا جائے. تو جو شخص اپنے بھائی کا یہ حق ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، جنازہ نماز پڑھ کے گھر کو واپس آ جاتا ہے، کتنا ٹائم لگے گا؟ 10 15 20 منٹ، آدھا گھنٹہ. تو اس کو 1 قرات ثواب ملے گا. اور جو نماز کے بعد دفن تک ساتھ رہتا ہے، قبرستان بھی جاتا ہے اور دفن کر کے واپس لوٹتا ہے، تو اس کو 2 قرات ملیں گے. اور صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ قرات ہیں کیا؟ فرمایا مثل جبلین عظیمین، 2 بہت بڑے پہاڑ. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ احد جتنا ہے. سبحان اللہ. احد پہاڑ 5 کلومیٹر لمبا ہے لینتھ، اور ہائٹ اس کی 1 کلومیٹر. اللہ اکبر. 1 کلومیٹر اونچا اور 5 کلومیٹر طویل پہاڑ اگر تولا جائے تو کتنے ٹن؟ وہ تولا ہی نہیں جا سکتا، ہمارے پاس وہ آلات ہی نہیں ہیں ان کو تولا جا سکے. تو اتنا بڑا ثواب ملتا ہے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کرنے سے، اس کے جنازے میں شرکت کرنے سے، اس کے کفن دفن میں شرکت کرنے سے. تو عبداللہ ابن عمر جیسے جلیل القدر صحابی ایسے ٹانگ پر ہاتھ مارا کہتے ہیں افسوس ہم نے کتنے قرات ضائع کر دیے. اب میں اور آپ ذرا سوچیں ہم نے کتنے کیے ہیں. ہمیں اطلاع بھی آتی ہے کہ فلاں فوت ہو گیا، اس کا جنازہ اتنے بجے، اور ہم سستی کی وجہ سے، اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کی وجہ سے نہیں جا پاتے. تو کتنے قرات ہم نے ضائع کی. تو یہ اتنا بڑا ثواب مل رہا ہے چند منٹوں میں، چند گھنٹوں میں، کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کریں، اس کے لواحقین کو تسلی دیں، حوصلہ دیں، اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کا ایک پورا بنڈل اپنے ساتھ لے آئیں. سبحان اللہ. اللہ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ آئندہ ہمیں اس کی توفیق دے اور سستی سے بچا دے. تو یہ نیکیوں کا بہت بڑا پیکج ہے جو ہر مسلمان لے سکتا ہے اور لینا چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے. اس سے یہ بھی تو ہے نا کہ جب آپ کسی مومن کا یہ حق ادا کر رہے ہیں، جو بیمار ہے یا جو فوت شدہ ہو گیا، اس کا حق تو ادا کر دیا. جو اس کے لواحقین ہیں ان کو بھی تو اس سے تسلی ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے عزیز و قریب دوست موجود ہیں. ان کو دلاسا دینے کا اپنا اجر ہے. جی ہاں. لیکن یہ جو پیکج ہے کہ نماز پڑھیں، اس کا جنازے میں شرکت کریں اور دفن کر کے واپس آ جائیں، تو 2 قرات اور دونوں احد پہاڑ جتنے، اور کہاں وہ ایک ایک نیکی کو ترسنے والے، اور کہاں یہ اتنا بڑا پیکج. اللہ اکبر. بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آئندہ زندگی میں توفیق عطا فرما کہ ہم کسی جنازے سے پیچھے نہ رہیں. آمین. خواتین و حضرات، آج ہم یہ اس صبح وطن کے آغاز میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا یہ حق ضرور ادا کیا کریں گے. آج سے انشاءاللہ ہم یہ تہیہ کرتے ہیں، کوئی ہمارا دوست، کوئی رشتہ دار بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جائیں گے، اور اگر کوئی اپنی عمر عزیز پوری کر کے اللہ کے ہاں واپس جا چکا ہے تو انشاءاللہ اس کا جنازہ ضرور پڑھا کریں گے اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ. آپ کے سوالات کی جانب آتے ہیں. مفتی صاحب، ایک خاتون سوال کر رہی ہیں کہ کیا آرٹیفیشل جیولری پہننا جائز ہے، اور کیا اسے پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ آرٹیفیشل جیولری پہننا بھی جائز ہے اور اس کے اندر نماز بھی جائز ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا اور ریشمی لباس، کپڑا اپنے ہاتھ میں لیے اور فرمایا کہ یہ ریشمی لباس اور سونا میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، خواتین کے لیے حلال ہے. جی بالکل. تو جب سونا جو بہترین دھات ہے وہ جائز ہوگی تو آرٹیفیشل پھر اس میں کیا حرج ہے؟ نیز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات مبارکہ سے 2-3 مثالیں دے کر میں بتاتا ہوں کہ آرٹیفیشل اس دور میں بھی موجود تھا. اوکے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عید والے دن حکم دیا کہ خواتین بھی عیدگاہ میں جائیں اور نماز پڑھیں. جی. ایون جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی دعا میں وہ بھی شرکت کر لیں، وہ بھی جائیں. اور پھر آپ نے عید والے دن خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ کو محسوس ہوا کہ میری آواز خواتین تک نہیں پہنچی، مجمع تھا. جی. تو آپ نے مردوں کو خطبہ دینے کے بعد آپ خواتین کی سائڈ پر گئے اور آپ نے ان کو بھی وعظ و نصیحت کی
اور فرمایا کہ میں نے جہنم میں اکثریت خواتین کی دیکھی ہے، تو اے خواتین کی جماعت صدقہ کرو، سخاوت کرو، جو آپ نے شروع میں انٹرو میں کہا کہ ضرورت ہے مسلمانوں کی اس وقت. تو آپ نے فرمایا صدقہ خیرات کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر لو. تو خواتین، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے رومال ایسے پکڑا تو انہوں نے اپنے گلے سے ہار، اپنی بالیاں، اپنے کانٹے، اپنی چوڑیاں، جس کے پاس جو کچھ تھا وہ اتار کے حضرت بلال کے اس رومال میں ڈالنا شروع کر دیا. تو اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ زیورات اس دور میں بھی خواتین استعمال کرتی تھی. اب مسئلہ رہ گیا صرف یہ کہ نماز پڑھنی، وہ تو پڑھی ہے، سب خواتین نے پڑھی ہے، جائز ہو گیا. اور اس کے بعد ہے کہ کیا آرٹیفیشل بھی پہننا جائز ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ سوال کے پس منظر میں یہ ہے کہ ایک ضعیف حدیث ہے کہ جس نے لوہے کا لباس پہنا تو لوہا جہنمیوں کا لباس ہے. کوئی ایسی چیز ہوگی، ایسی بات بھی نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں کہ اللہ کے رسول میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو آپ نے ضرورت نہیں محسوس کی. تو ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میری کر دیں، میرا نکاح پڑھا دیں ان کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا جاؤ اس کے لیے حق مہر لے کے آؤ. اذهب فالتمس ولو خاتما من حدید، حق مہر میں دینے کے لیے کچھ تو ڈھونڈ کے لاؤ، اگرچہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی مل جائے. اس کا مطلب اگر لوہے کی انگوٹھی پہن سکتی تو باقی چیزیں بھی پہن سکتی، دھات سونے کے علاوہ بھی پہن سکتی ہے. تیسری مثال جی، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ایک غزوے کے موقع پر اللہ کے رسول کے ساتھ ہم سفر تھی. تو وہ کہتی ہیں کسی وجہ سے میرے گلے کا ہار ٹوٹ کے گر گیا اور وہ ملا نہیں. صحابہ ڈھونڈتے رہے. اور اس دوران جو ہے نا نماز کا ٹائم ہو گیا اور پانی بھی نہیں، جہاں ہم کھڑے ہیں پانی نہیں ہے. تو صحابہ پریشان ہے کہ اب کیا کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت دیکھیں، پیار دیکھیں، سیدہ ام المؤمنین کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول میری گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے. تو صحابہ نے جا کر حضرت ابوبکر صدیق والد گرامی سے شکایت لگائی کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے قافلہ وہاں رکا ہوا ہے جہاں پانی نہیں ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے. تو والد صاحب نے آ کر مجھے ڈانٹا بھی اور تھوڑا سا مارا بھی، پیٹا بھی تھوڑا سا ہلکا سا. تو کہتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میں ہلی بھی نہیں، ابا جی کی مار کھائی، ہلی بھی نہیں. تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے تیمم والی آیتیں نازل فرمائیں. تو حضرت اسید کہتے ہیں ما ہی باول برکتکم یا آل ابی بکر، آل ابی بکر تمہاری وجہ سے اللہ نے پہلے بھی بہت برکتیں دی ہیں اور آج بھی اللہ نے برکت دے دی، جو تا قیامت ساری امت کے لیے سہولت ہے. تو وہ جو ہار تھا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ وہ ہار یمن کے موتیوں کا بنا ہوا تھا جو ٹوٹ کے گرا تھا اور پھر وہ مل گیا بعد میں. تو مراد کیا ہے؟ آرٹیفیشل جیولری ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے پہنی ہوئی تھی جو گم ہو گئی اور بعد میں ملی. اس کے علاوہ ایک اور ہار کا تذکرہ ملتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خوبصورت ترین مرحلہ ہے. جنگ بدر ہوئی، قیدی آئے، تو ان میں اللہ کے رسول کے اپنے داماد ابو العاص بھی آئے، کافروں کی طرف سے شرکت کرنے آئے ہوئے تھے تو پکڑے گئے. تو اب حکم یہ ہوا کہ کفارہ دو اور آزادی لے لو. تو جب سب لوگوں نے اپنے اپنے کفارے پیش کیے تو حضرت ابو العاص نے ایک ہار پیش کیا جو کہ آرٹیفیشل موتیوں کا بنا ہوا تھا، سونے کا نہیں تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ ہار پیش کیا گیا تو آپ دیدہ ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل پسیج گیا. وجہ کیا ہے کہ یہ ہار آپ کی صاحبزادی کا تھا اور صاحبزادی زینب مکہ میں تھی اور ان کے خامد جنگ میں شرکت کر بیٹھے اور پکڑے گئے. تو وہ آپ کی صاحبزادی نے اپنے خامد کو آزاد کرانے کے لیے بھیجا ہے. اور وہ ہار کن کا ہے؟ وہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خدیجہ بھی یاد آئیں، لخت جگر بھی یاد آئی. تو آپ کا دل پسیجا، آنکھیں بھر آئیں. تو آپ نے اپنے صحابہ سے پھر اجازت لی کہ میرے صحابہ اگر اس قیدی کو بغیر فدیے کے ہی رہا کر دو. تو سب تڑپے کہ اللہ کے رسول ہم کون ہوتے ہیں فدیہ لینے والے. تو وہ ہار پھر آپ نے اپنی لخت جگر کو واپس بھیجا. تو وہ بھی آرٹیفیشل تھا، وہ بھی سونے یا چاندی کا نہیں تھا.
تو ان واقعات سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہار آرٹیفیشل پہننا، زیورات میں کوئی بھی چیز آرٹیفیشل پہننا جائز بھی ہے، اور اس کو پہن کر نماز پڑھنا بھی درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مفتی صاحب اسی سے متعلق ایک سوال یہ بھی، یہ خواتین کے لیے تو حکم موجود ہو گیا کہ وہ آرٹیفیشل پہن سکتی ہیں، کیا مرد حضرات بھی چاندی کے علاوہ کوئی اور دھات پہن سکتے جی ہیں؟ بالکل پہن سکتے ہیں، سونا نہیں پہن سکتے، بس سونا حرام ہے، اس کے علاوہ چاندی ہے، کوئی اور ڈائمنڈ، کوئی اور یاقوت، مرجان، جو بھی اس میں میسر ہو اور وہ خوبصورتی کے لیے پہننا چاہیں تو پہن سکتے ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ انسانوں میں ہارمونل چینجز بھی آ جاتی ہیں، اور کبھی کبھار خواتین اس کا شکار ہوتی ہیں تو ان کے بدن پہ یا چہرے پہ بال آ جاتے ہیں، جس سے وہ کافی مشکل میں چلی جاتی ہیں۔ تو کیا اگر کوئی خاتون اس طرح کی پرابلم کا، ہارمونل چینجز کا شکار ہو، بال آ گئے ہوں چہرے پہ، لیزر ٹریٹمنٹ کروایا جا سکتا ہے؟ وہ پرماننٹ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے بیسیکلی، اس سے وہ ختم ہو جاتا ہے، یہ کیا جا سکتا ہے؟ تو انسانی جسم کے بال ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ بال ہیں جو خواتین کو اتارنے مونڈنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اوکے، اور وہ کہا ہے کہ یہ لعنتی عمل ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ بویں اور پلکیں تراش خراش کر کے ان کا فیشن اور ڈیزائن کرنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کرنے والی عورت اور یہ کرنے والی بھی اور کروانے والی دونوں پر اللہ کے رسول نے لعنت کی، صحیح، تو یہ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، یا بالوں کے اندر وگ لگانا تاکہ اپنے بالوں کو مزید بڑا کر کے شو کیا جائے، جو آپ کے اس کے جینون ہیں وہ تو ٹھیک ہے۔ ہاں اگر کسی کے بال بالکل ختم ہو جائیں کسی بیماری کی وجہ سے، تو اس کو علماء کرام نے اس کی خوبصورتی کے لیے، کہ اس کی شادی کے مسائل ہیں، جی ہاں، وہ اجازت دی ہے، لیکن بلا وجہ اپنے بالوں میں کسی دوسری خاتون کے بال لگا کے اپنے بالوں کو ڈیزائن شدہ یا فیشن کے لیے شو کرنا یہ حرام ہے۔ صحیح، کچھ بال وہ ہیں جن کو باقاعدہ اتارنے کا حکم ہے، جی بالکل، زیر ناف پاکیزگی میں ہیں، شامل بغلوں ہیں۔ کے بال ہیں، مونچھوں کے بال ہیں مردوں کے لیے، جی تو یہ ان کو باقاعدہ اتارنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، اور 40 دن لیمٹ آپ نے مقرر کر دی کہ میکسیمم 40 ہے، لیکن پہلے اگر اس سے ہفتے بعد کریں، 10 دن بعد کریں، 15 دن یہ بعد تو کریں، آپ وہ کی جائے، پاکیزگی ہاں اور پاکیزگی اور طہارت کا حصہ ہے۔ جی ہاں، اور تیسرے وہ بال جو پورے جسم پر ہیں، صحیح، ان کے بارے میں ہدایات نہیں ہے کہ ان کو اتارنا جائز ہے کہ نہیں، لیکن نہ اتارا جائے تو اللہ رب العزت نے جو خلقت میں پیدا کی ہیں ان کو رکھنا اولا اور بہتر ہے۔ جی بہتر، اب رہ گیا کہ عورت کی خلقت میں یہ مونچھیں اور داڑھی ہے نہیں، جی اور یہ ہارمونز کی کمی بیشی کی وجہ سے وہ اگائے، جی، تو ان کو مونڈنا، ان کو مستقل ختم کرانا بالکل جائز ہے۔ عورت کو اجازت ہے زبردست، کہ وہ ان کو سیفٹی کے ساتھ صاف کر لے، کسی کریم کے ساتھ صاف کر لے، یا لیزر کے ذریعے مستقل اگر ختم ہوتے ہیں تو جان ہی چھوٹے، صحیح، تو یہ کہ یہ اس کی خلقت کا حصہ نہیں ہیں، صحیح، یہ کسی بیماری کی وجہ سے اگے ہیں، بالکل، تو بیماری وہ ہے ان کو بالکل ختم کروا سکتی ہے۔ زبردست، زبردست۔ ایک صاحب ہیں اور اسی طرح ایک خاتون نے بھی یہ سوال کیا ہے کہ وہ عمرہ پر جانے کی کافی خواہش رکھتے ہیں لیکن وسائل اجازت نہیں دیتے کہ وہ جا سکیں، تو کیا ایسی صورت میں وہ قرض لے کر عمرہ ادا کر سکتے ہیں؟ یہ ان کی خواہش، جی تڑپ ہے ان کے اندر، لیکن وسائل نہیں ہیں، اللہ تو وہ اکبر، دوہری اللہ رب پریشانی کا العزت ان شکار کی یہ نیک خواہش پوری فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم یہ تڑپ کب پیدا ہوئی؟ یہ تڑپ اس وقت پیدا ہوئی جب اللہ کے 2 خوبصورت خلیل برگزیدہ نبی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے بیت اللہ بنا بھی رہے تھے، جی ہاں، اور ساتھ دعا بھی کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ یہ تیرے حکم سے تیرا گھر بنا رہے ہیں، اب تو قبول فرما لے۔ صحیح، تو وہ اللہ نے جب قبول کیا ہے نا، تو اب دنیا کے کونے کونے میں موجود جو بھی مسلمان ہے وہ ہر وقت تڑپ رہا ہے کہ کب موقع ملے۔ جی بالکل، تو ہمارے یہ بھائی یا بہن بھی انہی میں سے ہیں، ایسی تو تڑپ سچی ہو تو اللہ وسائل بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ابھی کچھ دن پہلے ترکی کا ایک ڈرون اڑتا اڑتا افریقہ کے کسی جی شہر میں گرا، جی ہاں، اور جس بزرگ نے پکڑا وہ حیرانی سے دیکھ رہا تھا کہ یہ چھوٹا سا جہاز کیا ہے۔ تو وہ کمپنی جن کا بڑا قیمتی ڈیٹا اس میں تھا، وہ جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچے تو وہ بزرگوں نے ان کا ڈرون واپس کرتے ہوئے ایک جملہ بولا، کیا یہ تھوڑا سا بڑا نہیں ہو سکتا میں اس پر بیٹھ کے حج کے لیے چلا جاؤں؟ اللہ اکبر، تو بے شمار کمپنیوں نے آفر کی کہ ہم کرواتے ہیں، بہت ساری کمپنیوں نے کہا جی ہم بابا جی کو حج کرواتے ہیں، اور بابا جی اسی کمپنی سے پھر حج کرنے گئے۔ تو اگر تڑپ اتنی ہی سچی ہو، لگن اتنی سچی ہو، تو اللہ وسائل کہیں سے بھی بھیج سبحان دیتا ہے۔ اللہ، رب وسائل پیدا باقی جو انہوں نے سوال پوچھا کہ کیا وہ قرض لے سکتی ہیں، تو قرضے کی 2 صورتیں، قرضے کا معاملہ بہت شدید ہے۔ اوکے،
اگر ان کے پاس کوئی ایسی پراپرٹی، کوئی ایسے وسائل ہیں کہ یہ حج سے واپس آ کر بآسانی قرضہ اتار دیں گی یا اتار دے گا، جی تو پھر تو بالکل لے لیں۔ صحیح، بزنس کے لیے ہم کتنا لون لیتے ہیں، بالکل تو کسی بھی مسلمان سے یہ لون لے کر حج پر چلے جائیں، واپس آ کے اتار دیں۔ صحیح، لیکن اگر ایک شخص ایسا ہے جس کو پتا ہے کہ اگر میں نے 2 3 4 لاکھ روپیہ حج کے لیے کسی سے لے بھی لیا، پہلے تو ایسے بندے کو دیتا کوئی نہیں، جی جس کے پاس ادائیگی کچھ نہ ہو، صورت جی وسائل نہ ہو تو دیتا کوئی نہیں۔ لیکن اگر اس کو کچھ دے اور اس کو پتا ہے کہ میری تو اپنی محدود سی آمدنی ہے، یہ آئندہ 20 سال تک بھی میں اتار نہیں پاؤں گا، تو اس شخص کو قرض نہیں لینا چاہیے۔ اوکے، اللہ سے دعا کرے، اپنی تڑپ رکھے نا اللہ کے سامنے، تو وہ مالک کہیں نہ کہیں سے یہ وسائل پیدا کر دے گا انشاءاللہ۔ عباس بھائی، میں آپ کو ایک بات مزیدار سے اس سے ایڈ کر کے بتاتا ہوں۔ مجھے ایک دفعہ کچھ احباب نے جمعے کے خطبے میں ایک رکا بھیجا، جی دعا کر دیں کہ ہم عمرہ کرنے جانا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے وسائل بنا دے کہ ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح کا سوال تھا کہ تڑپ بہت ہے، وسائل کوئی نہیں۔ میں نے ان کے لیے دعا کی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ، دل تو میرا بھی کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ میرے لیے بھی کوئی وسائل بنا دے، میرا بھی دل کر رہا ہے۔ یقین مانے، نماز سے سلام پھیرا تو ایک نمازی آ گیا، کہتا جی پاسپورٹ دے جائیں یا کل بھیج دیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی وہ دعا قبول کی کہ وہ فوری بندوبست ہو گیا، الحمدللہ، اور ہم حج عمرہ کر کے آئے، الحمدللہ، میاں بیوی دونوں گئے۔ الحمدللہ، انہوں نے سارے وسائل، انہوں نے کہا جی ہمارے ذمہ، آپ صرف ہمیں پاسپورٹ دیں اور باقی کوئی چیز آپ سوچیں نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اسی طرح کی تڑپ اللہ کے سامنے اللہ کے رکھیں ساتھ تو اللہ وسائل خود دے دے گا۔ بریک پر جانا ہے، لیکن ایک بہت اہم سوال ہے، میں اس میں چاہ رہا ہوں پلیز کچھ وقت کے لیے۔ ایک تو وہ ہے کہ جو قرض لینا چاہ رہا ہے کہ میں چلا جاؤں، دوسری جانب اگر کسی شخص کے پاس وسائل موجود ہیں، اس کے لیے کیا خوشی کی یا خوشخبری ہے کہ اگر وہ کسی ایسے شخص کی ہیلپ کر دے کہ وہ جانتا ہے کہ میرا رشتہ دار یا میرا بھائی یا میرا عزیز دوست تڑپ رکھتا ہے، وسائل نہیں ہے، میں اس کی ہیلپ کر دوں، اس کے لیے کیا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دل علی خیر فہو کفاعلہ، جو کسی نیکی کا صرف بتا دے، خرچ نہیں کر رہا، صرف بتا دے تو اس کو بھی نیکی کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو یہ جو پورے پیسے دے کر، خرچہ دے کر اپنے مسلمان بھائی بہن کو بھیج رہا ہے، یقیناً اس کو بھی ان کی نیکیوں کے برابر ہی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، ہمیں بریک پر جانا ہے اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے کہ آپ نے بہت خوبصورت یہ بات بتلائی اور نیکی کی اور صدقہ کرنے کی رغبت دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، آپ کا بہت شکریہ۔ قاری صاحب، آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں، آپ نے وقت دیا اور تلاوت کلام پاک سے ہماری آج کی صبح وطن کا آغاز کروایا، بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ابھی بریک پر جاتے ہیں اور جب واپس صبح وطن میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ انشاءاللہ کچھ نئے مہمان ہوں گے، ان سے بات کریں گے۔ دیکھتے رہیے پیغام ٹی وی۔